یہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے سبحان اللہ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، جبہ پہنا، سرما لگایا، خوشبو لگائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے اپنے فرمایا، عائشہ تمہیں پتا ہے کہ ہم کہاں کی کیا کرنے والے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کے مہمان جانے والے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں عائشہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو سیدہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کوئی مہمان آنے والا ہے آپ اتنا تیار ہوئے؟ آپ نے فرمایا ایسی بات بھی نہیں ہے۔ وحی کا نزول ہونے والا ہے آپ نے فرمایا ایسی بات بھی نہیں ہے۔ تو عرض کرتی ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ ہم رمضان کا استقبال کرنے والے ہیں، کہ اللہ کی رحمت و برا مہینہ آنے والا ہے۔ اتنا کرم، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے حشر کے دن سفارش کرنے والی سب سے عظیم ترین دو چیزیں، ایک قرآن پاک اور دوسرا رمضان المبارک۔ بندہ مشکل میں مبتلا ہوگا، مشکل میں گھرا ہوگا، پریشانی میں مبتلا ہوگا، اس پریشانی یہ گرمی دیکھو ابھی سردی کا تھوڑا موسم ہے، دھوپ قوت برداشت ہے، ہم کر رہے ہیں، لیکن سورج اپنے جوبن پہ نکلا ہے تو گرمی میں سورج کی تپش میں بیٹھنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہی سورج جب نیچے آ کے چمکے گا تو عالم کیا ہوگا؟ پھر انسان چنوں کی طرح بنے جا رہے ہوں گے، تو پریشانی کا عالم ہو جائے گا۔ ایسی پریشانی سے نجات کے لیے اس وقت جو سفارش کرنے والا ہوگا نا وہ قرآن مجید ہوگا، وہ اللہ کا مقدس مہینہ رمضان ہوگا۔ تو رمضان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا رمضان مبارک کا مہینہ، یا اللہ یہ تیری رضا کی خاطر صبح سحر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے ہر چیز سے جو تو نے حلال کی تھی ان سے رکا رہا تیری رضا کے لیے، روزہ رکھا تھا، مشروبات بھی بڑے تھے، کھانا بھی بڑا پڑا ہوا تھا، کوئی یار سجن بیلی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، لیکن ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں جاتا۔ لقمہ تو بڑی دور کی بات ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے۔ یا اللہ تیری رضا کی خاطر، تیری خوشنودی کی خاطر رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ تیری رضا کی خاطر یہ بھوکا پیاسا رہا، تو اللہ رب العزت ان کی سفارش کو قبول فرما کے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا۔ پھر قرآن سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ صبح کو تیری رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہا، رات ساری قرآن ہی پڑھتا رہا۔ یہ جب نماز تراویح ہوتی قرآن پڑھا جاتا، یہ پورا قرآن سنا انہوں نے، نماز تراویح ادا کی، نماز عشاء ادا کی، پھر تہجد، اور انہوں نے اشراق بھی جو ہے وہ ادا کی۔ وہ جو قرآن ہے وہ سفارش کرے گا کہ یا اللہ پورا قرآن انہوں نے سنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان اور قرآن کی سفارش کو قبول فرما کے بندے کا نام جنتیوں میں درج فرما دے۔ تو اس مہینے کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، خوب عبادت کرنی ہے۔ اور بیٹا یہ بعض اوقات ہوتا ہے ہم چھوٹے چھوٹے بچے بھی بڑے رمضان کا احترام کرنے والے، اللہ سب کو توفیق دے، اور ان بچوں کے صدقے اللہ ان کے والدین کی زندگیوں میں نیک بنائے، خیر والی بنائے۔ تو ہم ابھی سے ارادہ کریں گے نا تو اللہ آگے آسانی پیدا کر دے، اور ابھی سے ہونا کہتے ہیں نہیں یار میرا تو سر درد ہی رہتا ہے، میں تو فلاں ابھی ہیلے بہانے نہیں، شروع والے روزے تے نہیں میں رکھنے، اگے دیکھاں گا، یا روزے جمعے دے جمعے سے ہی۔ تو جتنا نیکیوں میں کمی ہوگی اتنی اللہ کی رحمتیں آپ کے لیے کم ہو جائیں گی، جتنا نیکیوں کی مقدار بڑھے گی اللہ کا فضل بھی اتنا ہی بڑھ جائے گا، اللہ کی رحمتیں بھی اتنی بڑھ جائیں گی۔ اس لیے ہم نے ابھی سے نیت کرنی، کم از کم زیادہ نہیں تو ایک قرآن پاک تو رمضان میں ختم ہونا چاہیے، بلکہ بزرگوں نے ہمیں طریقہ بتایا کہ 20 رمضان تک ایک قرآن پاک ختم کر لیں، اور آخری عشرے میں ایک قرآن پاک ختم کریں، کثرت زیادہ۔ سیدہ فرماتی جیسے رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ کے تو چہرے کا رنگ ہی بدل جایا کرتا تھا، تغیرت وجہہ، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، اور آپ فرماتے تھے کہ عائشہ اب رب کو راضی کر لو اس کی رحمت جوبن پہ، اس میں طاعت راتیں بھی آ جاتی ہیں۔ اور پھر دیکھیں ابھی بیٹا ہمارے آپ ابھی نوعمر ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، آپ نہیں سمجھتے ان معاملات کو۔ اگر آپ اپنے بڑوں کی عمریں دیکھیں، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال، زیادہ بھی چلا جائے تو 80 سال، اور پھر جناب اس دنیا فانی سے رخصت ہو،
ایسے تو نوجوان بھی فوت ہیں, بچے بھی فوت ہوتے ہیں, دیگر بھی ہے, لیکن ایک ایوریج جو ہوتی ہے جو زندگی گزارنے, کچھ 100 سال گزار لینا تو کہتے ہیں جناب اس کا نام ورڈز گینگو ورڈ میں لکھا جائے گا, بہت بڑی کتاب میں لکھا جائے کہ اس کا یہ 100 سال گزار لیا اس نے. ورنہ ہماری ایوریج عمر 70, 75 یا 80 کے راؤنڈ ورڈ ہوتی ہے. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری عمریں تو کم ہیں, جو سابقہ امتیں تو وہ تو آگے بڑھ جائیں گی, ان کی 900 سال عمر, 100 سال عمر, کسی کی 700 سال, کسی کی 500 سال. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیکی کرنے کے ذرائع عطا نہیں فرمائے. آپ نے فرمایا ہر تکلیف کو دور کرنا صدقہ, راستے سے تکلیف کو دور کرنا صدقہ, 2 روٹھے ہوئے کو ملا دینا صدقہ, سبحان اللہ کہنا, کلو تحمیدات صدقہ, کلو تحلیلات صدقہ, کلو تسبیحات صدقہ. آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہنا صدقہ, الحمدللہ کہنا صدقہ, کلو تکبیرات صدقہ, اللہ اکبر کہنا صدقہ, کلو تحلیلات لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ. یعنی 360 جوڑوں کا صدقہ نکالنا. اللہ رب العزت اس پہ ثواب عطا کرتا جو سابقہ امتوں کو نصیب نہیں تھا. پھر سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ایک ایسی رات ہمیں عطا کی ہے آخری عشرے میں, جس کا ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل. ایک رات کا ثواب, بندہ جاگے گا تو ایک رات, لیکن ثواب ایک رات کا نہیں ہے, ثواب 83 ایئر یعنی 83 سال کی عبادت کا ثواب اللہ